ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے جو توازن سے چلتا ہے۔ ہوا، پانی، درخت، زمین سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس توازن کو نظر انداز کیا۔ آج موسم بدل رہے ہیں، دریا اپنے کناروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور زمین وہ نشانیاں دے رہی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ صرف فطرت کی تبدیلی نہیں، یہ انسانی رویوں کا عکس ہے۔ پاکستان بہت سے مسائل سے گزرا ہے، لیکن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ بشمول باقی سارے ممالک پوری دنیا میں وہ ہے پولوشن کا، اور اس میں ہر طرح کی پولوشن شامل ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے، ہر طرح کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت چل رہا ہے پولوشن کو لے کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اور نہ صرف ملک میں بلکہ گلوبلی کام کر رہا ہے، وہ ہے پلاسٹک پولوشن کا۔ زمین خود بخود تو گندی نہیں ہوتی، گھر خود بخود تو گندے نہیں ہوتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کا کوڑا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں کچھ کھاتے ہیں، اٹھا کے ریپر پھینک دیتے ہیں۔ تو جتنا یہ میگا لیول پہ پہنچا ہے وہ انڈیویجول سے شروع ہو کے پھر بڑے لیول پہ پہنچی یہ پولوشن۔ ہمارے ایگریکلچر کے اندر اتنا زیادہ کیمیکل جو ہے وہ فرٹیلائزر استعمال ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنی لینڈ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فرٹائل بنا سکیں فار لانگر پیریڈ آف ٹائم، اور یہی کیمیکلز جو ہیں وہ ایونچولی جب پانی کا حصہ بن کر زمین میں جذب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ایکویفائرز کو بھی پولوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی انڈسٹریز جو ہیں وہ ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے اس کو جب پانی کا وہ استعمال کر لیتی ہے تو اس کو گندے پانی کو ہی آپ کے دریاؤں میں، آپ کے ندی نالوں میں چھوڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی جو فش پاپولیشن ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور پاکستان میں عام لوگوں کے استعمال کے لیے جو آپ کے دریائی ذخائر ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ کافی کمی پیش آ رہی ہے۔ ایک میں نے اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے پھینکا، وہاں پہ کمیونٹی میں 10 گھر ہیں، 10 نے اٹھا کے پھینکا، تو وہ جب ایکیومولیٹ ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہمارے پھل کی ریڑھی بھی اس کے آس پاس لگی ہوتی ہے، سبزی کی ریڑھی بھی اس کے آس پاس لگی ہوتی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں مل کے بہت بڑے پیمانے پہ پولوشن کا سبب بنتی ہیں۔ میں ثانیہ ہوں، میں پچھلے 12 سالوں سے ایک صنعتی علاقے میں رہتی ہوں۔ ہر طرف فیکٹریوں کا دھواں، کیمیکلوں کی بدبو اور مشینوں کا شور۔ صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلی چیز محسوس ہوتی ہے وہ ہے گھٹن۔ اس سب کی وجہ سے مجھے سانس کی بیماری ہے۔ ماحول صاف ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ ہوتی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا اگر ہوا صاف ہوتی تو یہ بیماری نہ ہوتی۔ گھر کے اندر دھول اور دھواں بھی آ جاتا ہے، اور اگر کبھی رات بھر فیکٹریوں کا کام چلے تو نیند بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نہ صاف پانی ہے، نہ صاف ہوا۔ یہاں لوگ صرف گزارا کر رہے ہیں۔ ہر نیا دن، نئی سانس اب ایک بوجھ سی لگتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، کیا صاف ہوا میں سانس لینا کسی خاص طبقے کا حق ہے؟ اگر ہم بات کریں کہ ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اس چیلنج کو میٹیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو ہمارا ایک اور المیہ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ نکل آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ پولیٹیشینز کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ کچھ کرنے نہ تو چاہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیپیبل بھی نہیں ہیں۔ پولیٹیشین زیادہ ہیں یا عوام زیادہ ہے؟ عوام کروڑوں میں ہے، پولیٹیشینز لاکھوں میں ہیں۔ تو اگر یہ کروڑوں مل کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کر دیں تو میگا لیول پہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے پاس لیجسلیشن تو بہت اچھا موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کمی ہے۔ تو ایز حکومتی سطح پر اگر جو ہماری حکومت ہے وہ ہماری انڈسٹریز کے اوپر، ہمارے ایگریکلچر کے اوپر بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو انفورس کروائے گی تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک پولوشن کے اس مسئلے پر قابو پا سکیں گے۔ تو جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس ساری کائنات کو بنایا، تو انسان کو ذمہ داری دی کہ اس کائنات کی دیکھ بھال کرے، اور ہم اس کی دیکھ بھال کرنے میں ناکام رہے تو پھر ابھی ہم کس دہانے پہ کھڑے ہیں۔ بائبل کا ایک گولڈن رول ہے نا کہ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ تو the same goes with the nature۔ زمین صرف زمین نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری ہوا، ہمارا پانی اور ہمارا مستقبل ہے۔ جو کچھ ہم آج اس کے ساتھ کر رہے ہیں
وہ اصل میں اپنے کل کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے. ہر چھوٹی کوشش، چاہے ایک درخت لگانا ہو یا آواز اٹھانا، وہ اس روشنی کا حصہ بن سکتی ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ زمین ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل بہتر ہو تو آج سے ہی شروع کرنا ہوگا.